ایمان پر خاتمہ یا الہی، ایمان پر خاتمہ یا الہی، ایمان پر خاتمہ یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی پاک شاہ لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات احادیث طیبات میں وارد ہوئے ہیں۔ چنانچہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر روز جمعہ یعنی جمعہ کے دن 200 بار درود پاک پڑھا، اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، مومن کی کیا شان ہوتی ہے، اس عنوان پر کچھ باتیں ہم آج کے سلسلے میں سنیں گے۔ اللہ کریم ہمارا خالق و مالک اور رب ہے۔ اگر کبھی کوئی گناہ ہو جائے، رب تعالیٰ کی کوئی نافرمانی ہو جائے، تو مسلمان کو چاہیے کہ فوراً پکی توبہ کرے، اللہ کریم کی بارگاہ میں رجوع لائے۔ وہ غفور الرحیم مولا بخشنے والا ہے۔ سچی اور پکی توبہ کرنے والوں کو داخلہ جنت اور گناہوں کی معافی کی خوشخبری دیتا ہے۔ چنانچہ رب تعالیٰ کا فرمان عظیم ہے، ترجمہ قرآن کنز الایمان، اے ایمان والوں، اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو جائے۔ قریب ہے کہ تمہارا رب تمہاری برائیاں تم سے اتار دے اور تمہیں باغوں میں لے جائے جن کے نیچے نہریں بہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے والے، یہ ایمان والوں کی شان ہوتی ہے کہ وہ وقتاً فوقتاً اپنے رب کی بارگاہ میں رجوع لاتے ہیں، توبہ کرتے ہیں۔ اور قربان جائیے قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت پر کہ آپ نے جو ہمیں ایک اسلامی زندگی گزارنے کا فارمولہ دیا بنام 72 مدنی انعامات بصورت سوالات، اس میں آپ نے اس چیز کا اہتمام فرمایا کہ ہر ایمان والا، ہر اسلامی بھائی، اسلامی بہن، وہ اپنے رب کی بارگاہ میں رجوع کرے اور کم از کم 2 رکعت نماز توبہ پڑھے۔ نماز توبہ پڑھے، اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی ہونے والی خطاؤں، لغزشوں اور برائیوں سے توبہ کرے اور اپنے رب کی بارگاہ میں رجوع کرے۔ تو اللہ کریم ہمیں بھی یہ برکت لینا نصیب فرمائے کہ ہم اپنے رب کی بارگاہ میں وقتاً فوقتاً
توبہ و استغفار کریں۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم باوجود اس کے کہ آپ بخشے بخشائے ہیں، بلکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہیں کہ جن کے صدقے اگلوں اور پچھلوں کی بخششیں ہوں گی، پھر بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن میں 70 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو توبہ کرنے والا ہوتا ہے وہ اللہ کو محبوب ہے، اللہ کا پسندیدہ بندہ ہے، اور فرمایا تمہارا رب تمہاری برائیاں تم سے اتار دے اور تمہیں باغوں میں لے جائے کہ جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ ایک مسلمان پر اپنے ساتھ ساتھ اپنے اہل خانہ، اپنے فیملی ممبرز، ان کی اصلاح کی بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ مسلمان کو چاہیے کہ دین و دنیا کے ہر معاملے میں حسب استطاعت خود کو، اپنے بچوں اور اپنے ماتحتوں کو شریعت کی خلاف ورزی سے روکے، یعنی جس کو جتنی طاقت ہے وہ اس اعتبار سے لوگوں کو برائیوں سے منع کرے، اپنے آپ کو بھی روکے، اپنے بال بچوں کو بھی، اور اپنے ماتحتوں کو بھی کہ جو اس کے انڈر میں ہوتے ہیں۔ والدین اور سرپرست جس طرح اپنی اولاد کی جسمانی بیماری اور دنیاوی نقصانات کے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں، بچہ بیمار ہو تو فوراً فکر لاحق ہوتی ہے کہ ہم اس کو دوا دلائیں، اس کا علاج کرائیں کہ کہیں بیماری بڑھ نہ جائے۔ تو جب دنیاوی طور پر جسمانی بیماری اور دنیاوی نقصان سے بچانے کے لیے ہر شخص اپنی اولاد کے لیے کوشش کرتا ہے، فکر مند ہوتا ہے، ہر ممکن کوشش کر کے انہیں پریشانیوں سے بچاتا ہے، اس سے کہیں زیادہ ضروری ہے کہ انہیں اللہ و رسول عز و جل کا فرما بردار بنا کر جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کریں۔ اب کیسی عجیب بات ہو کہ ہمارے سامنے اگر کوئی ہمارے عزیز، ہمارے اولاد میں سے کسی کو تکلیف پہنچائی جائے تو ہم سے برداشت نہیں ہوتا، تو یہ تکلیف تو دنیاوی تکلیف ہے جو ہم سے برداشت نہیں ہوتی، جو ہماری اولاد کو یا عزیز کو پہنچ رہی ہے، تو اس سے کہیں بڑھ کر زیادہ خطرناک تکلیف یہ ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کر کے، اللہ کی نافرمانی کر کے جہنم کی طرف جائے، تو اب اسے جہنم سے بھی بچانا ہے۔ ہمیں اس بات کا پابند کیا گیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو اس آگ سے بچائیں جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں یوں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، یعنی ترجمہ قرآن کنز ایمان، اے ایمان والوں اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ۔ کس آگ سے بچاؤ؟ فرمایا کہ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، اس پر سخت کرے فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کا حکم نہیں ٹالتے اور جو انہیں حکم ہو وہی کرتے ہیں۔ تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آگ جہنم کی کہ جس پہ اللہ کی جانب سے کرے سخت فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کے حکم کو نہیں ٹالتے، وہ وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ تو اس آگ سے بچانے کا حکم دیا گیا کہ اپنے آپ کو بھی بچاؤ،
اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ، اہل خانہ کو بھی بچاؤ، بال بچوں کو بچاؤ۔ اس حوالے سے ہم نے کیا کوشش کی؟ ایک مومن کی شان تو یہ ہے کہ جہاں وہ خود نیکیاں کرتا ہے اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرتا ہے۔ تو اگر ہم اپنے لیے یہ پسند کرتے ہیں کہ ہمیں جنت کی اعلیٰ نعمتیں ملے، اور یقیناً ہر سننے والا اس بات کی تائید کرے گا کہ ہم اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی نعمتوں میں جگہ ملے، ہمیں جنت کی اعلیٰ نعمتیں ملیں، تو جب ہم اپنے لیے اس بات کی خواہش و تمنا رکھتے ہیں کہ ہم پر اللہ کا کرم ہو اور اللہ کی بنائی ہوئی جنت میں ہمیں مقام ملے، رہنے کی جگہ ملے، تو یہی تمنا، یہی خواہش ہماری اپنے اہل خانہ کے لیے بھی ہونی چاہیے، اپنے بچوں کے لیے ہونی چاہیے، اپنی بچوں کی امی کے لیے ہونی چاہیے، اپنے بھائیوں کے لیے ہونی چاہیے، اپنی بہنوں کے لیے ہونی چاہیے، اپنی امی کے لیے ہونی چاہیے، ابو کے لیے ہونی چاہیے۔ ہم دوسروں کی فکر تو کرتے ہیں بسا اوقات، لیکن اپنے اہل خاندان اور اہل خانہ کو بھول جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے الحمدللہ دعوت اسلامی نے ہمیں ایک بڑا اچھا نظام دیا۔ ہمارے چھوٹے بچے ہیں، ہم انہیں دارالمدینہ میں داخل کرائیں، دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی ملے گی۔ پھر قرآن پڑھانے کے لیے ہم انہیں مدرسۃ المدینہ میں داخل کرا دیں۔ بچہ سمجھدار ہے، ہوشیار ہے، ذہین ہے، تو اسے عالم دین بنانے کے لیے ہم جامعۃ المدینہ میں داخلہ کرا دیں تاکہ یہ عالم بنے، مفتی بنے اور اس امت کی رہنمائی کرے، اور یوں خود بھی جہنم سے بچے اور اپنے ساتھ اوروں کو بھی جہنم سے بچائے۔ تو اس کے لیے والدین کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، یعنی والدین جہاں بچوں کے برائٹ فیوچر کے لیے سوچتے ہیں کہ ہمارے بچوں کا جو مستقبل ہے وہ روشن ہو جائے، فیوچر برائٹ ہو جائے، روشن ہو جائے، تو یہ دنیاوی مستقبل کو سنوارنے والے بسا اوقات اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ دنیاوی اعتبار سے اپنے بچوں کو وہ ایسا مقام و مرتبہ دلانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ ان کا بچہ بڑا ہو کر ڈاکٹر بن جاتا ہے، انجینئر بن جاتا ہے اور بہت بڑی پوسٹ پر بھی چلا جاتا ہے۔ لیکن وہی بچہ کہ جس کو صرف دنیا کی تعلیم دی، تربیت دی اور دنیا کی ایجوکیشن اس کو جو ہے دلائی، تعلیم دلائی، اب وہ دنیاوی اعتبار سے تو ترقی کرتا گیا، لیکن دوسری طرف آخرت کے معاملے میں وہ اتنا نابلد ہوتا ہے کہ اسے اپنے باپ کے مرنے کے بعد، ماں کے مرنے کے بعد یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے نماز جنازہ کیسے ادا کرنی ہے۔ یعنی اس طرح کے بھی مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ یہ علم دین سے دوری کا سبب ہے کہ والدین کی زیادہ تر کوشش کیا ہوتی ہے کہ ہمارے بچے کو انگلش بولنا آ جائے، ہمارے بچے کو دنیاوی اعتبار سے کہیں پیچھے نہ رہ جائے، دنیا میں آگے رہے، تو اس میں کامیاب بھی ہوتے نظر آ رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن آخرت کے بارے میں کہ ہمارا بچہ کہیں گناہوں کا عادی نہ ہو جائے، کہیں برائیوں میں مبتلا نہ ہو جائے، اس حوالے سے روک تھام کا سلسلہ کم ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی ہمیں یہ سوچ دے رہی ہے، یہ مدنی مقصد دے رہی ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ تو جب اتنا بڑا ویژن ہے، اتنا بڑا مقصد ہے کہ اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، اس ساری دنیا میں ہمارے اپنے گھر والے بھی ہیں، تو اللہ کرے کہ ہم اپنے گھر والوں کے لیے بھی اصلاح کا کوئی سامان کریں۔ اس کا ایک بہترین ذریعہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنے گھر میں مدنی چینل کو چلنے دیں، کہ مدنی چینل یہ الیکٹرانک مبلغ ہے۔ آپ جب بھی مدنی چینل آن کرتے ہیں، کبھی آپ کو قال اللہ یعنی اللہ فرماتا ہے سننے کو ملے گا، کبھی آپ کو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سننے کو ملے گا، کبھی آپ کے کانوں سے یہ ٹکرائے گا اللہ کے فلاں ولی نے یہ بات ارشاد فرمائی، کبھی آپ کو عشق رسول میں رلاتی ہوئی پرسوز کلام سننے کو ملیں گے،
کبھی پیاری پیاری آوازوں میں آپ کو تلاوت قرآن سننے کو ملے گی. تو مدنی چینل یہ ہمارے گھر میں مدنی انقلاب لائے گا. تو نیت کریں مدنی چینل کے ناظرین بھی اور یہاں موجود فیضان مدینہ کے حاضرین بھی کہ ہم اپنے گھروں میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچانے میں کامیاب ہوں تو اس کی کوشش اس طرح کریں کہ اپنے گھر میں مدنی چینل کو آن کریں. صرف مدنی چینل چلے, پھر آپ دیکھیں کہ کیسی مدنی بہاریں آئیں گی اور گھر میں کیسا مدنی ماحول بنے گا. پھر اسی طرح اپنے گھر میں ہم مدنی درس شروع کر دیں. گھر درس فیضان سنت سے, آپ کے پاس فیضان سنت ہونی چاہیے. فیضان سنت کے مختلف ابواب ہیں, غیبت کی تباہ کاریاں, اسی طرح فیضان نماز ہے, اسی طرح نیکی کی دعوت. تو مختلف اس کے جو باب ہیں ان میں سے گھر میں درس کی ترکیب ہو. اور الحمدللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت ہر ہفتے کو ہمیں ایک رسالہ پڑھنے کے لیے ارشاد فرماتے ہیں, ترغیب اور دعا بھی دیتے ہیں. تو ہر ہفتے اپنے گھر میں رسالہ پڑھنے کا سلسلہ رکھا جائے تو انشاءاللہ عز و جل اس طرح بھی ہمارے گھروں میں مدنی ماحول قائم ہوگا اور ہم اپنی اور اپنے گھر والوں کی اصلاح کرنے میں کامیاب ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. ایک مومن کی یہ کوالٹی ہوتی ہے, اس کی شان ہوتی ہے کہ رزق حلال کمانا, اولاد کی اچھی تربیت کرنا اور بیوی بچوں کو سہولیات دینا. یہ کوئی برا کام نہیں ہے بلکہ شریعت کا حکم ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب اب صرف جو ہے وہ آخرت کے بارے میں سوچنا ہے تو دنیاوی معاملات سے بالکل دور ہو جائیں. تو ایسا نہیں, بلکہ شریعت نے بال بچوں کی کفالت اور ان کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے ہماری بڑی رہنمائی فرمائی. لیکن مسلمان کو اس بات کا ہر صورت میں خیال رکھنا ضروری ہے کہ مال اور اولاد کی محبت میں اللہ کریم اور رسول رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی خلاف ورزی ہرگز نہ ہو اور نہ ہی فرائض اور واجبات میں کوتاہی ہو. اب بہت ساری صورتیں ایسی بنتی ہیں کہ لوگ نماز نہیں پڑھتے. پوچھا جائے بھئی کیوں نماز نہیں پڑھتے؟ جناب ہم اپنے گھر والوں کی کفالت کے لیے لگے ہوئے ہیں اور گھر والوں کی کفالت کرنا بھی تو ہم پر ضروری ہے. اگر ہم نماز کے لیے جاتے ہیں تو اس میں حرج واقع ہوتا ہے, حالانکہ ایسا نہیں. جب بندہ اپنے رب کی فرما برداری کرے گا تو وہ رب جو نافرمانوں کو بھی دیتا ہے, تو جو اس کی فرما برداری کرے تو کیا وہ اس سے رزق روکے گا؟ یہ ایک شیطانی وسوسہ ہے کہ جناب اگر ہم نماز کے لیے جائیں گے تو ہمارا گاہک چلا جائے گا. دکاندار اس سوچ کی وجہ سے بسا اوقات جماعت کو چھوڑ دیتا ہے, مسجد کی حاضری سے محروم ہو جاتا ہے, اور جناب وہیں دکان کے اندر, کئی دکانوں میں میں نے بھی مشاہدہ کیا ہے, آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ وہ وہیں مصلی رکھا ہوتا ہے, وہیں جناب انہوں نے دیکھا کہ گاہک نہیں ہے تو نماز پڑھ لی. نماز پڑھ لی اچھی بات ہے, لیکن جس پر مسجد کی جماعت واجب ہے تو بلا عذر شرعی, یعنی شریعت کا کوئی عذر بھی نہیں ہے جماعت چھوڑنے والا, اب اگر وہ نماز جماعت ترک کر کے پڑھتا ہے تو یہ گناہگار ہوگا. تو اس لیے نماز کی پابندی بھی کرنی ہے اور نماز کی پابندی اس طرح کرنی ہے جس طرح پڑھنے کا اس کا حکم دیا گیا ہے. جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے جبکہ کوئی عذر شرعی نہ ہو, شرعی عذر نہ ہو کہ جس کی وجہ سے جماعت چھوڑنے کی اجازت ملتی ہو. پھر یہ مال اور اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے, اس کا ہمیں پابند کر دیا گیا. تو مسلمان کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو, اپنی اولاد کو وہ ایک دائرے میں رہ کر, ایک کرائیٹیریا ہے اس میں رہتے ہوئے ان کی کفالت کرتا ہے کہ جس سے اس کے گھر والوں کی کفالت بھی ہو رہی ہے,
بچوں کی تعلیم و تربیت کا سلسلہ بھی ہو رہا ہے، اور یہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں رکاوٹ بھی نہیں بن رہے۔ تو اس طرح خیال رکھنا چاہیے کہ مال اور اولاد کی محبت میں وہ اللہ و رسول کے احکام کی خلاف ورزی ہرگز نہ کرے، اور نہ ہی فرائض و واجبات بالخصوص فرض نماز، روزے، حج اور زکوٰۃ کی ادائیگی میں تاخیر اور کوتاہی کرے، اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ قرآن کنز الایمان، اے ایمان والوں، تمہارے مال نہ تمہاری اولاد کوئی چیز تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے، اور جو ایسا کرے تو وہی نقصان میں ہیں۔ تو اللہ کریم ہمیں اس معاملے میں بھی اطاعت و فرما برداری والا پہلو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دین اسلام اللہ تبارک و تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے، اور ہمارا مسلمان ہونا اللہ کی طرف سے ہم پر یہ بڑا احسان ہے۔ یعنی ہم مسلمان ہیں تو یہ اللہ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ کریم نے ہمیں دین اسلام کی مدد کرنے اور اس کی تبلیغ کرنے کا حکم دیا کہ دین اسلام تمہیں مل گیا، اور واقعی ہمیں تو گھر بیٹھے دین مل گیا۔ پوچھنی ہے اہمیت اس دین کی تو ان صحابہ سے پوچھئے کہ جنہوں نے اس دین کے لیے قربانیاں دی۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھئے کہ جب وہ ایمان لاتے ہیں تو ان پر کیسے ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے جاتے ہیں، کس طرح کی داستان رقم کی ہیں ہمارے صحابہ کرام نے دین کی خاطر قربانیاں دے کر۔ ہمیں تو گھر بیٹھے مل گیا، ہم پیدا ہوئے تو مسلمانوں کے گھروں میں، تو اس لیے ہمارے نزدیک شاید اتنی اہمیت نہیں ہے کہ ہم دینی احکام کو بالکل چھوڑ دیتے ہیں، اور بہت سارے معاملات میں ہم کفار کی نقالی کر رہے ہوتے ہیں۔ دینی احکام چھوڑ کر، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور طریقے کو چھوڑ کر، ہم دین کو چھوڑ کر دشمنان دین کے طریقے پہ چل رہے ہوتے ہیں، جبکہ ہم پر لازم کیا ہے، ہمیں کس بات کا حکم دیا جا رہا ہے، کس بات کی طرف ہمیں توجہ دلائی جا رہی ہے کہ دین اسلام یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس پر شکر ادا کریں، اور اللہ کی نعمتوں کا جو شکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان نعمتوں میں اضافہ فرماتا ہے۔ اور مسلمان ہونا ہمارا یہ ہم پر اللہ کا بڑا احسان ہے۔ تو اب جو ہمارا دین ہے، دین اسلام، اس دین اسلام کی مدد کرنے اور اس کی تبلیغ کرنے، یعنی اس کو پھیلانے کا حکم دیا۔ چنانچہ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، فرمایا اے ایمان والوں دین خدا کے مددگار ہو۔ یہاں ایک بات یہ بھی سمجھنے کو ملی کہ دین خدا کی مدد کرو، ایمان والوں کو فرمایا جا رہا ہے کہ دین خدا کے مددگار رہو۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں اس حوالے سے بھی کوشش کرنی چاہیے، جہاں دین کو ضرورت ہو وہاں اپنا مال پیش کرنا چاہیے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعتاً حقیقتاً دین خدا کے مددگار تھے، اور اپنے مال کو یہ اللہ کے دین پر، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم پر آپ کے قدموں میں نچھاور کر دیا کرتے تھے۔ اور بارہا آپ نے یہ واقعہ سنا ہوگا کہ جب ایک موقع پر دین خدا کے لیے مال کی حاجت ہوئی اور ترغیب دلائی گئی، تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا سامان اکٹھا کیا اور اس میں سے آدھا گھر کے لیے چھوڑا، آدھا لا کے
پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر کر دیا. پوچھا گیا کہ گھر میں کیا چھوڑا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدھا لے آیا ہوں آدھا چھوڑ آیا ہوں. اور قربان جائیے کس طرح دین خدا کی مدد کیا کرتے تھے ہمارے اسلاف صحابہ کرام، کہ اپنے مال سے بھی دین خدا کی مدد کر رہے ہیں. آدھا مال لے آنا یہ بہت بڑے جگر والے کا کام ہے. آدھا مال لے آئے. قربان جائیے صدیق اکبر نے کہاں پیچھے رہنا تھا. اور یہ تو مقابلہ تھا نیکیوں میں آگے بڑھنے کا، سبقت لے جانے کا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا مال اکٹھا کیا اور وہ سارا کا سارا مال لا کے اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر کر دیا. غور کریں کہ کس طرح ہمارے صحابہ کرام اللہ کی راہ میں اپنا مال قربان کیا کرتے تھے، دین خدا کے مددگار ہوا کرتے تھے. اور اس کی کئی صورتیں ہوتی ہیں. اور دین کو پھیلانے کا بھی حکم ہے نا، تبلیغ دین. اور تبلیغ دین کی یہ پیاری پیاری تحریک دعوت اسلامی ہمارے سامنے ہے. دعوت اسلامی کا جو پیغام ہے، اگر اس کے مقصد پر غور کریں، جو ہمارا مدنی مقصد ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، تو آپ کوشش کرنے کے لیے گھر بیٹھے تو کوشش نہیں ہوگی. اس کے لیے ہمیں نکلنا ہوگا، راہ خدا عز و جل میں سفر کرنا ہوگا. الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے سفر کرتے ہیں. 3 دن کے مدنی قافلے، 12 دن کے لیے، 1 ماہ کے لیے، 12 ماہ کے لیے مدنی قافلے سفر کرتے ہیں. تو ہم بھی ہمت کریں، 1 ماہ کے مدنی قافلے میں سفر کریں. اللہ توفیق دے تو 12 ماہ پیش کر دیں. وقف مدینہ یعنی اپنی زندگی اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے وقف کر دیں، دعوت اسلامی کو دے دیں اور دین کی خدمت میں مصروف ہو جائیں. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین خدا کا مددگار بنائے. اور فرمایا دین خدا کے مددگار رہو. اسی طرح دین اسلام قول اور فعل کی یکسانیت کی تعلیم دیتا ہے. یعنی جو بندہ کہہ رہا ہے اس کے عمل سے بھی ظاہر ہو. اب باتیں تو اسلام کی کر رہا ہے لیکن اس کا اپنا گیٹ اپ، اس کا اپنا حلیہ ہی اسلامی نہیں ہے، تو پھر اس کی بات یہ مؤثر نہیں ہوگی، اثر کرنے والی نہیں ہوگی. تو دین اسلام یہ قول اور فعل کی یکسانیت کی تعلیم دیتا ہے. تو مسلمان کو چاہیے کہ قرآن و حدیث کی جو تعلیمات وہ دوسروں کو بتائے تو خود بھی اس پر عمل کرے. یہ نہیں کہ دوسروں کو تو جناب نصیحتیں کی جا رہی ہیں، دوسروں کو سمجھایا جا رہا ہے، دوسروں کو تبلیغ کی جا رہی ہے اور خود اپنے آپ اس سے غافل ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر ہم کسی کو نیکی کی دعوت دے رہے ہیں تو ہم جو بات کہہ رہے ہیں ہم خود بھی اس پر عمل کریں. اور قربان جائیے ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت پر کہ آپ نے اس امت کے لیے جو دعوت اسلامی جو تحریک آپ نے بنائی اور اس تحریک کے بانی ہیں آپ دعوت اسلامی کے، تو آپ پہلے سنت پر خود عمل کرتے ہیں پھر لوگوں کو ترغیب دلاتے ہیں. تو الحمدللہ عز و جل آپ کی سنت سے محبت اور سنت پر عمل کی برکت سے آج دنیا بھر میں الحمدللہ سنتوں کا جو ہے وہ پرچم لہرا رہا ہے. یہ اتنے سروں پہ امام آپ کو نظر آتے ہیں، کیا اس میں آپ کو امیر اہل سنت کی محنت اور کوشش نظر نہیں آتی کہ آپ نے اس دور میں امام شریف کی سنت کو دوبارہ زندہ کیا کہ جب لوگ جو ہے ننگے سر گھوم رہے تھے، ٹوپی پہننا بھی جو ہے وہ اپنے لیے تھوڑا مشکل سمجھ رہے تھے، تو آپ نے امام شریف کی سنت کو عام کیا. اور اس وقت دنیا میں الحمدللہ ہزاروں لاکھوں لوگ اپنے سروں پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنت امامہ شریف سجائے نظر آتے ہیں. پھر داڑھی مبارک کی سنت کو عام کیا اور بہت ساری ایسی سنتیں کہ جن کو لوگوں نے چھوڑ دیا تھا، قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے ان سنتوں کو زندہ کیا. تو مسلمان کی ایک یہ کوالٹی ہوتی ہے، یہ شان ہوتی ہے کہ وہ
جو کہتا ہے تو پہلے عمل کرتا ہے، اور جب وہ عمل کرتا ہے اور پھر کہتا ہے تو اس کی بات یہ پر اثر ہوتی ہے، مؤثر ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں بھی قول و فعل کے تضاد سے بچائے۔ اسی طرح آخرت پر ایمان لانا دین اسلام کا ایک بنیادی عقیدہ ہے۔ ہمارے عقائد میں یہ بات شامل ہے کہ ہم آخرت پر ایمان لائیں۔ دین اسلام کا یہ ایک بنیادی عقیدہ ہے۔ قرآن کریم میں بے شمار مقامات پر اس کا بیان ہے۔ قیامت کے دن ہر انسان کو اپنے کیے کا حساب دینا ہوگا۔ انسان کا کیا ہوا ہر عمل کل قیامت کے دن کے لیے اسٹور ہو رہا ہے، ذخیرہ ہو رہا ہے۔ اچھے اعمال کی جزا اور برے اعمال کی سزا ملے گی۔ اس لیے مسلمان کو چاہیے کہ اپنی آخرت کی بہت زیادہ فکر کرے۔ اب یہ دیکھیں کہ ایک شخص نے آگے جانا ہے، کسی شہر کی طرف جانا ہے، تو جانے والا اپنے ساتھ زیادہ راہ رکھے گا کہ میں وہاں کتنے دن کے لیے جا رہا ہوں، کتنے دن قیام ہوگا، راستے کے لیے وہ سب اپنی سہولت کا سامان یا ضرورت کا سامان اور اسی قدر اہتمام کے ساتھ چلے گا۔ اور ایسا شخص کہ جس نے جانا ہے اور کوئی تیاری نہ ہو، یعنی ایک بڑی پیاری بات کسی نے بیان کی کہ ہمیں کہیں جانا ہوتا ہے تو ہم اپنی گاڑی کو بھی چیک کرتے ہیں کہ گاڑی پنچر تو نہیں ہے، اسی طرح پیٹرول وغیرہ پورا ہے، لمبی ڈرائیو پہ جانا ہے، ساری چیزیں، پانی چیک کریں گے گاڑی کے حوالے سے۔ اسی طرح اگر پتہ چل جائے جناب بارش ہونے والی ہے یا بارش ہو رہی ہے یا ہونے والی ہے تو ہم چھتری کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو اسی طرح بہت ساری چیزوں کے لیے ہم پہلے سے تیاری کر کے رکھتے ہیں۔ لیکن یہ بات یقینی ہے، کنفرم ہے، ہم نے مرنا ہے، ہم نے مرنا ہے۔ موت ایک ایسا گیٹ ہے، ایسا دروازہ ہے جس سے ہر جاندار نے گزرنا ہے، اور موت ایک ایسا جام ہے جسے ہر ایک نے پینا ہے۔ تو جب مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، آخرت کے معاملات ہیں، تو کیا ہم نے تیاری کی، آگے کے لیے کیا بھیجا ہے؟ تو اب جب ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ آخرت میں رب کی بارگاہ میں جواب دہی کے لیے جانا ہے، تو وہاں کے لیے کون سے اعمال بھیجے ہیں؟ یہ دنیا، یہ تو آخرت کی کھیتی تھی۔ دنیا میں بندہ جو بوئے گا وہ آخرت میں کاٹے گا۔ اگر یہاں پر نیکیوں کا بیج بوئیں گے تو آخرت میں اسی کی فصل کاٹنے کو ملے گی۔ ایسا تو کبھی نہیں ہوتا کہ کوئی کسان اپنے کھیت میں گندم بوئے اور جو کی توقع کرے یا چاول کی توقع کرے، جو بویا ہے وہی کاٹے گا۔ تو اگر دنیا میں رہتے ہوئے نیکیاں نہیں کی، اللہ کی نافرمانی کی، گناہ کیے، تو آخرت کے لیے ہم نے کیا بھیجا ہے؟ تو ہر شخص یہ غور کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بارے میں بھی ہمیں ارشاد فرمایا۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والوں، اللہ سے ڈرو، ہر جان دیکھے کہ کل کے لیے کیا آگے بھیجا۔ اسی طرح میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اچھائی، نیکی اور تقوی پرہیزگاری کے کاموں میں مشورہ کرنا یہ بہت اچھی چیز ہے اور کرنا بھی چاہیے، لیکن برائی، گناہ اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی والے کاموں کا باہم مشورہ کرنا اور منصوبے بنانا بہت ہی سخت اور ناجائز اقدامات ہیں، اور ایک مسلمان کو کبھی بھی ایسی منصوبہ سازی نہیں کرنی چاہیے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو اس بات سے منع فرمایا۔ چنانچہ
ارشاد باری تعالیٰ ہے جب تم آپس میں مشورہ کرو تو گناہ اور حد سے بڑھنے اور رسول کی نافرمانی کا مشورہ نہ کرو، اور نیکی اور پرہیزگاری کا مشورہ کرو، اور اس اللہ سے ڈرو جس کی طرف تمہیں اکٹھا کیا جائے گا۔ یعنی دونوں باتیں ارشاد فرما دی کہ برائی کے کام، اللہ رسول کی نافرمانی والے کاموں میں جو مشورے ہوں اس میں شامل نہ ہو، اور نیکی و پرہیزگاری کے حوالے سے کوئی مشورہ ہو تو اس میں شامل ہو۔ اگر تمہارے پاس کوئی مشورہ تو مشورہ دو، اس میں مشورہ کرو کہ بھئی میں یہ نیک کام کیسے کر سکتا ہوں، اس میں مجھے کوئی مشورہ دے دے، رہنمائی کر دیں، اور اس رب عز و جل سے ڈرو، اس اللہ عز و جل سے ڈرو جس کی طرف تمہیں اکٹھا کیا جائے گا۔ وہی آخرت کی بات کہ آخرت میں رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ تو دعوت اسلامی ہمیں یہ سوچ دے رہی ہے، اور دعوت اسلامی کے امیر شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی نے جو ہمیں 72 مدنی انعامات دیے ہیں اسلامی بھائیوں کے لیے اور اسلامی بہنوں کے لیے 63 ہیں، اگر ان مدنی انعامات کا بغور مطالعہ کیا جائے، دیکھیں تو واقعی ہمیں ایک ایک مدنی انعام میں آخرت کی یاد دہانی ہے کہ ہمیں اس اللہ سے ڈرنا ہے کہ جس کی طرف ہمیں اکٹھا کیا جائے گا، جمع کیا جائے گا۔ ہر مدنی انعام میں ہمارے لیے فکر آخرت ہے، تو ہمیں مدنی انعامات پر خود بھی عمل کرنا ہے اور اس کی ترغیبات کو بھی عام کرنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کسی بھی معاشرے، گھرانے، خاندان یا دوستوں، رشتہ داروں میں نفرت، اختلافات اور بد امنی پیدا کرنے میں بدگمانی، عیب جوئی، غیبت، الزام تراشی، برے القابات اور مذاق مسخری وغیرہ کا بڑا کردار ہے۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ ان نحوست والے اعمال سے ہمیشہ دور رہے۔ اللہ کریم نے اس کے حوالے سے بھی ہمیں متنبہ فرما دیا، ہمیں اس طرف توجہ دلائی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والوں بہت گمانوں سے بچو، بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے، اور عیب نہ ڈھونڈو، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی پسند رکھے گا کہ اپنے مرے بھائی کا گوشت کھائے؟ تو یہ تمہیں گوارا نہ ہوگا، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اللہ کریم ہمیں علم دین سیکھتے ہوئے، نیک اعمال کرتے ہوئے اور خود کو گناہوں سے بچاتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ ایمان پر خاتمہ